نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم۔ کل میں نے زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں ذکر کی تھی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔ اس میں ایک نصاب ذکر کیا تھا کہ جس کے پاس اتنا مال ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کے پاس آج کے زمانے میں 1,20,000 کے برابر 1,20,000 کے برابر چار چیزوں میں سے کوئی چیز یا چار چیزیں ملا کے اتنا بن جاتا ہے کہ وہ 1,20,000 1,25,000 کے بقدر ہوگا تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ وہ چار چیزیں سونا، چاندی، نقد اور مال تجارت ہے۔ اس میں مال تجارت کے حوالے سے میں کچھ تفصیل ذکر کروں گا، اور آج نصاب کے اندر ایک اور چیز، یہ دو باتیں آج انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ آسان سی بات ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ سمجھ لیجئے نصاب کے اندر جو چار چیزیں ہیں، سونا کسی بھی فارم میں رکھا ہوا ہے، 24 کیرٹ کے اندر رکھا ہوا ہے یا زیور کی شکل میں رکھا ہوا ہے۔ زیور 22 کیرٹ ہوتا ہے اور اپنے پاس سکے میں رکھا ہوا ہے تو وہ 24 کیرٹ ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ زیور استعمال میں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، زیور بچوں کی شادی کے لیے رکھا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ سب غلط باتیں ہیں۔ زیور کسی بھی فارم میں رکھا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، چاہے وہ استعمال ہو رہا ہے چاہے وہ باکس میں رکھا ہوا ہے، بہر صورت اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ 24 کیرٹ رکھا ہوا ہے سنبھال کر انویسٹمنٹ کی غرض سے، بچوں کی شادی کے لیے رکھا ہوا ہے، سکہ بنا کے رکھا ہوا ہے، بسکٹ کی شکل میں رکھا، بہر صورت اس پر زکوٰۃ ہے، کیونکہ سونا ابتدا سے مال ربوی ہے۔ مال ربوی شریعت کی ایک ٹرمینالوجی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ بہر صورت ہے۔ چاندی بھی وہی ہے، اور کیش، چاہے وہ بینک کی فارم میں رکھا ہوا ہے، چاہے وہ کیش کی فارم میں رکھا ہے، چاہے چیک کی فارم میں رکھا ہے، چاہے کسی فارم میں رکھا ہوا ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے۔ مال تجارت کو ذرا سمجھنا ہوگا۔ مال تجارت جسے آج کل ہم رننگ کیپٹل کہہ سکتے ہیں، اس پر زکوٰۃ ہے۔ تھوڑی سی میں نے وضاحت کی تھی، جیسے دکان میں مال رکھا ہوا ہے، یہ مال تجارت ہے۔ اسی طریقے سے کسی بندے کے پاس گھر ہے تو یہ گھر مال تجارت نہیں ہے، لہذا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس 10 گاڑیاں رکھی ہیں، استعمال کے لیے رکھی ہیں، چاہے وہ کتنی فضول ہیں، چاہے وہ کتنی زائد ہیں، وہ مال تجارت نہیں ہے، لہذا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے پاس پلاٹ ہوتے ہیں، اور پلاٹ کے اوپر مختلف قسم کی نیت ہوتی ہے۔ ان مختلف قسم کی نیتوں کو سمجھ لیں۔ ایک نیت ہے پیسے رکھیں بھائی، انویسٹمنٹ کر دو، بعد میں دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ چنانچہ کیا انویسٹمنٹ کیا، پلاٹ خرید لیا۔ یہ مال تجارت نہیں ہے، کیونکہ پیسے انویسٹمنٹ کی رکھا ہوا اب دیکھیں گے جب ہوگا، یہ مال تجارت نہیں ہے۔ بھی پلاٹ بک رہا ہے، خرید لو اس کو، پھر ہم دیکھیں گے بچوں کی شادی جب ہونی ہے اس وقت جا کے بیچیں گے، یعنی 20-25 سال کے لیے اس کو رکھ لیا، اس پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ مال تجارت نہیں ہے۔ ایسے ہی پلاٹ لے لو، اس پہ گھر بنائیں گے، اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اب کیا کریں سمجھ میں نہیں آ رہا، بھئی اتنا پیسہ نہیں ہے کہ کنسٹرکشن کرائیں، چلو یہ رکھا ہوا ہے دیکھ لیتے ہیں، کوئی گھاٹ لگا تو بیچ دیں گے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ مال تجارت نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک پلاٹ ہے، ابا کا انتقال ہو گیا، بچوں کو وراثت میں ملا ہے، بچے سوچ رہے ہیں اس کو بیچنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ بھی مال تجارت نہیں ہے۔ صرف وہ پلاٹ جو عام طور پر جو پراپرٹی والے لوگ لیے ہوئے ہوتے ہیں، عمومی بات کرو، ہر بندے کی بات نہیں کر رہا،
عام طور پر جو پراپرٹی والے لوگ پلاٹس لیتے ہیں، خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، ان پلاٹس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ہاں، ایک آدمی پراپرٹی کا کام نہیں کرتا لیکن ویسے ہی اس نے پلاٹ لیا ہوا ہے بیچنے کی نیت سے، ہاں پھر وہ مال تجارت ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ ایک آدمی گاڑیوں کا کام کرتا ہے، اس کی 10 گاڑیاں بکنے پہ لگی ہوئی ہیں، پھر اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اور ایک سمجھ لیں، سونے پہ زکوٰۃ اور پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ جب ہوگی تو قیمت فروخت کے اعتبار سے ہوگی۔ مال تجارت رکھا ہے، اس پہ زکوٰۃ ہوگی، قیمت فروخت کے اعتبار سے ہوگی۔ یہ میری دکان پہ اتنا سامان رکھا ہے، 10 لاکھ کا سامان رکھا ہے، مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ تو جو مارکیٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو انداز ہوتا بھی تیری یہ دکان اتنے کی بک جائے گی، سب مال سمیت اتنے کی بک جائے گی، تو اندازہ ہو جاتا ہے، یہ اس اندازے سے ہی بیچنا ہوتا ہے۔ یہ پلاٹ کی آج کل 40 لاکھ کی ویلیو چل رہی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی۔ تو یہ تھوڑی سی وضاحت ہوگی مال تجارت کی۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ ہے۔ دوسری وضاحت سال گزرنے کی، اس کو ذرا سمجھیں۔ سال گزرنا ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، عام طور پہ سمجھانے کے لیے بتایا جاتا ہے سال گزر گیا۔ اصل شریعت کی ٹرمینالوجی ہے حولان حول۔ حولان حول کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کے اوپر کس تاریخ کو زکوٰۃ فرض ہوئی تھی۔ بطور مثال 1 رمضان کو زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، 10 رمضان کو زکوٰۃ فرض ہوئی تھی۔ اب مجھے کیسے پتہ چلے گا میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی تھی؟ جب میں نصاب کا مالک ہو جاؤں، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پیسے کا مالک ہو جاؤں، مال تجارت کا مالک ہو جاؤں، سونا چاندی کا مالک ہو جاؤں، تو یہ میں صاحب نصاب ہوں۔ عام طور پر بچیوں کی شادی جس تاریخ کو ہوتی ہے وہ تاریخ دیکھ لینی چاہیے کہ اس تاریخ کو ان کے پاس زیور آیا تھا، لہذا سال گزرنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس تاریخ کو ان کی کیا کنڈیشن ہے۔ چنانچہ حولان حول ضروری ہے، جس کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں سال گزرنا۔ لیکن اس میں سمجھ لیجئے، بطور مثال 10 رمضان ہے، 10 رمضان کو میں زکوٰۃ نکالتا ہوں، تو 10 رمضان کو میں اپنی فائنینشیل کنڈیشن دیکھوں گا کہ 10 رمضان کو میرے پاس کیا مال موجود ہے۔ بطور مثال 9 رمضان کو اللہ نہ کرے 50 لاکھ کا نقصان ہو گیا، تو اب کتنا مال ہے؟ تو اس 50 لاکھ کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، پورا سال رہا 50 لاکھ روپے، لیکن ایک دن پہلے 50 لاکھ کا نقصان ہو گیا، اب اس 50 لاکھ کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ اور پورا سال میرے پاس سے 5 لاکھ روپیہ، اور جناب پتہ چلا کہ کوئی کام لگ گیا اور بڑا پلاٹ بک گیا، پروفٹ ہو گیا، اور وہ 50 لاکھ کا پروفٹ ہو گیا، وہ ایک دن پہلے آیا ہے، لیکن 10 رمضان کو یہ میرے اب اس میں شامل ہو کے 55 لاکھ ہو گیا، تو اب زکوٰۃ 5 لاکھ پر نہیں، اب زکوٰۃ 55 لاکھ پر ہے، حالانکہ اس پیسے کا ہے وہ ایک دن ہوا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں حولان حول۔ تو تاریخ کو دیکھا جائے گا، وہ تاریخ میں بہتر ہے قمری تاریخ کا اعتبار کیا جائے، شمسی تاریخ یعنی جنوری فروری کے اعتبار سے نہ دیکھا جائے، بلکہ محرم صفر ربیع الاول کے اعتبار سے دیکھا جائے، اس میں بہتر ہے۔ اگر کسی نے اس حساب سے بھی کاؤنٹنگ کی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 35 سال میں 1 سال کا فرق پڑتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ قمری اعتبار سے دیکھا جائے۔ تو بطور مثال کسی کی تاریخ ہے 10 رمضان، تو 10 رمضان کو دیکھے گا کہ میرا کیا حساب ہے، اور اس حساب سے اکاؤنٹس بنائے گا، اس حساب سے دیکھے گا کہ کس طریقے سے مجھے زکوٰۃ دینی ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے۔ ایک ہے نصاب، یہ وہ نصاب میں 4 باتیں، سونا چاندی نقد مال تجارت، یہ اگر آج کے زمانے میں 1,20,000 کے بقدر ہے تو یہ صاحب نصاب ہے۔ اور دوسرا ڈیٹ، تاریخ دیکھے گا، سال گزرنا دیکھے گا، اس کو حولان حول کہتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، اس تاریخ کا حساب لگایا جائے گا کہ اس تاریخ کو میرے پاس کتنا پیسہ تھا
کتنا سونا تھا، کتنی چاندی تھی اور کتنا مال تجارت تھا۔ تو یہ دو چیزیں آپ بنیادی طور پر سمجھ لیجئے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے، نصاب اور سال گزرنا، یہ دو باتیں ہوگی۔ اب ان چیزوں کی زکوٰۃ نکالنی کیسے ہے، وہ بہت ہی آسان سسٹم ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ مطلب طریقہ یہ ہے کہ جو 10 رمضان کو مثال میرے پاس جمع ہو رہا ہے اس کو 40 پہ تقسیم کر دیا جائے، 40.5% ہوتا ہے، تو 40 سے تقسیم کر دیا جائے گا تو جو نصاب آئے گا وہ زکوٰۃ ڈالنے کا، اس میں جو تفصیل ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ یہ چاروں مال، سونا، چاندی، نقد، مال تجارت، ان میں سے کوئی مال بھی نصاب تک پہنچ رہا ہے یا کوئی بھی مال مکس اپ کر کے نصاب تک پہنچ رہا ہے، یعنی 1.25 لاکھ سے اوپر جا رہا ہے اور سال بھی پورا ہو رہا ہے، تو اب اس کی ادائیگی کا کیا طریقہ کار ہوگا اس کو سمجھ لیجئے۔ سونا ہے اور کچھ کیش رکھا ہوا ہے، پلاٹ ہے کچھ کیش رکھا ہوا ہے، سارا ملا کے بطور مثال 15 لاکھ ہو گیا اور یکم رمضان کو اس کے اوپر سال پورا ہو گیا، تو اب اس کو سیدھا سا طریقہ کار ہے کہ 40 سے تقسیم کریں گے، 40 سے تقسیم کرنے کے بعد جو جواب آئے گا وہ زکوٰۃ ہوگی۔ 2.5%، 1/40 2.5% ہی ہوتا ہے، 2.5% زکوٰۃ سنتے ہیں تو تھوڑا سا 40 سے تقسیم کرنا کنفیوز کر دیتا ہے، تو 40 سے تقسیم کرنا 2.5% ہی ہوتا ہے، آسان ہو جاتا ہے اس سے ادائیگی۔ یہ تو ایک سادہ سی بات ہے، لیکن اس میں کچھ مزید باتیں سمجھ لیجیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کسی کو پیسے دیے ہوتے ہیں اور کسی کو پیسے خود دینے ہوتے ہیں، یعنی ایک تو قرض ہوتا ہے اور ایک کسی کو قرض دیا ہوتا ہے، دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی ایک ریسیویبل ہوتا ہے اور ایک پیبل ہوتا ہے۔ تو جو وصول کرنا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ آپ کو خود دینی ہے، یعنی جس کسی کو آپ نے قرضہ دیا ہوا ہے ریسیویبل ہے تو ریسیویبل کے اوپر زکوٰۃ آپ کو خود دینی ہے۔ چنانچہ آپ کے بطور مثال 10 لاکھ روپے بن رہے ہیں اور 5 لاکھ آپ نے کہیں سے وصول کرنے ہیں، تو اب بھلے سے وہ آپ نے 1 سال کا ٹائم پیریڈ دیا ہے، 2 سال کا ٹائم پیریڈ دیا ہے، لیکن آپ نے وصول کرنے ہیں، جب آپ نے وصول کرنے ہیں تو وہ ریسیویبل ہے، ریسیویبل کو اپنے کیش میں یا جتنا بھی اماؤنٹ بن رہا ہے اس کے اوپر اس میں جمع کیا جائے گا، یعنی وہ پیسے آپ نے وصول کرنے ہیں، لہذا اس کو جمع کیا جائے گا کہ بھی یہ پیسے قابل وصول ہیں۔ یہ ریسیویبل عام حالات کی بات کر رہا ہوں، کسی نے کمیٹی ڈالی ہوئی تو اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ میں بتاتا ہوں آگے۔ یہ ریسیویبل عام حالات کی بات۔ اس کے علاوہ پیبل ہے، یعنی کسی سے آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے اور یہ عام حالات کا قرضہ ہے۔ کوئی بزنس لون لیتے ہیں، جی میں نے فیکٹری کھولنی ہے 50 لاکھ روپے، اس کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ عام حالات میں اپنا گھر چلانے کے لیے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے قرضہ لیا ہوا، مطلب مثلا گھر بنانے کے لیے قرضہ لیا ہوا، ٹھیک ہے، انہیں ذاتی گھر بنانے کے لیے قرضہ لیا ہوا ہے، تو یہ پے بل ہے آپ کے پاس، تو اس پے بل کو منفی کیا جائے گا۔ بطور مثال 10 لاکھ آپ کے پاس بن رہا ہے، سونے کو پلاٹ کو جمع کر کے 10 لاکھ بن رہا ہے اور آپ نے 5 لاکھ ادا کرنے ہیں، اس کی قسطیں بندی ہوئی ہیں جیسا بھی ہے، 5 لاکھ آپ نے ادا کرنے تو 10 لاکھ میں سے 5 لاکھ مائنس کیا جائے گا اور بقیہ 5 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ تو یہ آپ نے وصول کرنا ہے یا آپ نے کہیں دینا ہے، ان دونوں کو بھی زکوٰۃ کی ادائیگی میں جمع کیا جائے گا اور اس کے بغیر زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ ریسیویبل اور پیبل کا معاملہ ہے۔ یہاں تک ایک بات ہوگی۔ دوسری بات، کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بطور مثال کسی نے مال ادھار پہ اٹھایا ہوا ہے تو وہ ادھار پہ اٹھایا ہوا مال یہ پیبل ہے، یعنی ادائیگی کرنی، لہذا اس کو مائنس کیا جائے گا۔ کسی نے مال کسی کو دیا ہوا ہے، ہول سیل کا کام ہے، مال دیا ہوا ہے، تو اب کیا کرے جی وہ اندازہ لگائے کہ بطور مثال ہر مہینے میں 2 لاکھ کا مال دیتا ہوں اور 2 لاکھ کا جو مال ہے وہ 2 لاکھ کا مال ادائیگی میں نے دیا ہوا مال اور اس کی میں نے وصولی کرنی، یعنی قرضہ ہے، تو اس کو جمع کیا جائے گا اپنے نصاب کے اندر اور اس تاریخ کے نصاب میں یہ کیا جائے گا۔
تو یہ چیز ہے۔ اسی طریقے سے کمیٹی کا معاملہ ہے، لوگ کمیٹی دیتے ہیں، کمیٹی کے اندر بطور مثال کمیٹی میں نے جمع کرا رہا ہوں اور وہاں پر میری کمیٹی نکلنی ہے، سال کے آخر میں نکلنی ہے، ابھی تو 6 مہینے گزرے ہیں، تو میری کمیٹی نکلنی ہے۔ اب یہ کمیٹی جو نکلنی ہے تو اس میں میں نے کتنے جمع کرائے ہیں، جتنے میں نے جمع، بطور مثال کمیٹی ہے 6 لاکھ کی اور ابھی میں نے 3 لاکھ جمع کرائے ہیں، تو 3 لاکھ جمع کیے جائیں گے۔ لیکن ایسا ہوا کہ میں نے سال کی کمیٹی ہے اور میں نے کمیٹی وصول کر لیے، پیسے بھی خرچ کر لیے ہیں، تو اب پیسے خرچ کر لیے ہیں اور جو پیسے وصول کر لیے اب ان کو جمع نہیں کیا جائے گا، البتہ جتنے پیسے ادا کرنے 3 لاکھ ادا کرنے ہیں، اب 3 لاکھ ادا کرنے تو 3 لاکھ کو منفی کیا جائے گا۔ تو یہ ریسیویبل اور پیبل کو تھوڑا سا سمجھ لیں، اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، اصل میں اسی چیز کے لیے بہت سے لوگ فارم بناتے ہیں اور لمبا حساب ہوتا ہے، اس سے پریشانی ہو جاتی ہے۔ ایسا کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے، کسی سے آپ نے پیسے وصول کرنے ہیں اس کو آپ جمع کریں گے، کسی کو آپ نے پیسے دینے ہیں اس کو آپ مائنس کریں گے، یہ تو بنیادی بات ہے۔ ایک اور چھوٹا مسئلہ سمجھ لیجئے، زکوٰۃ آپ نے پورا اماؤنٹ نکالا، جناب 10 لاکھ بن گیا، تو جو بھی پیسے آپ کے پاس رکھے ہیں سب آپ نے جمع کر لیے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہینے میں مجھے بجلی کا بل دینا ہوتا ہے 25,000 روپیہ، اور میری گروسری آتی ہے 50,000 روپے کی، اس کے علاوہ جو ٹیوشنز وغیرہ اور یہ سب اس کی فیس جاتی ہے 25,000 روپے، تو یہ میرا مہینے کا راؤنڈ اباؤٹ 1 لاکھ بن جاتا ہے، تو اس 1 لاکھ کو بھی مائنس کیا جائے گا، اس 1 لاکھ کو بھی، یعنی جو آپ نے خرچ کرنا ہے، ماہانہ خرچ ہے، سالانہ خرچ نہیں، جو ماہانہ خرچ ہے اس ماہانہ خرچ کو بھی اس میں سے مائنس کیا جائے گا جو آپ کا پورا اماؤنٹ ہے۔ اسی طریقے سے کہیں سے قرضہ لیا ہوا ہے تو قرضہ لیا ہوا ہے وہ بھی آپ کے پے بل میں آئے گا، اس کو مائنس کیا جائے گا۔ کہیں قسطیں دی جاتی ہیں، اس قسطوں کے حساب سے قرضہ دیا جاتا ہے تو قسطوں کو مائنس نہیں کیا جائے گا بلکہ پورے قرضے کو مائنس کیا جائے گا اور اس کے حساب سے معاملہ ہوگا۔ تو اس نوعیت کے یہ چھوٹے چھوٹے اور ضروری مسائل ہیں جو زکوٰۃ کی یہ بنیادی نوعیت رکھتے ہیں اور بنیادی نوعیت کی چیزیں ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ زکوٰۃ ایک اہم فریضہ ہے اور اہم فریضے کے اندر یہ باتیں ضروری ہیں۔ آخری بات کہ زکوٰۃ دی کس کو جاتی ہے، اتنا سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ کے لیے مستحق کے زکوٰۃ ہونا ضروری ہے، اور مستحق کی زکوٰۃ وہی جس کے پاس 4 نصاب یعنی سونا، چاندی، نقد، مال تجارت، ان سب کو یعنی میں سے کسی ایک کے برابر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر نہ ہو، وہ مستحق کے زکوٰۃ ہے۔ بطور مثال کسی کے پاس سونا، چاندی، نقد، مال تجارت کو جمع کر کے 1,15,000 کے بقدر نہیں ہے، اب وہ مستحق کے زکوٰۃ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان اس کے بقدر نہیں ہے تو وہ مستحق کے زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ وہ مستحق کے زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ مستحق کے زکوٰۃ ہونے کی کیٹیگری ہے، یعنی اس کے پاس سونا، چاندی، نقد، مال تجارت اور ایک ضرورت سے زائد سامان 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ کے بقدر نہیں ہے تو اب وہ مستحق کے زکوٰۃ ہے، لہذا وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے یا لے سکتی ہے۔ اس میں ایک اور بات سمجھ لیجئے اور وہ یہ کہ فروع اور اصول کا مطلب ہے کہ والد، دادا، پردادا، والدہ، نانا، نانی، یہ اوپر کے جو ہیں، یعنی جو والد اور والدہ ہیں، نانا اور نانی ہیں یہ اوپر کے، اسی طریقے سے نیچے کے بیٹا ہے، بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، بیٹی ہے، بیٹی کی بیٹی، بیٹی کی بیٹی، یعنی پوتا نواسا، یہ جتنے نیچے ہیں اور جتنے اوپر براہ راست، یعنی ابا اور ابا کا ابا، ابا کا ابا، اسی طریقے سے والدہ، والدہ کا والد، والدہ کا والد یا والدہ کی والدہ، یہ جو 2 ہیں، چچا ماموں کی بات نہیں کر رہا، بھائی بہن کی بات نہیں کر رہا، والد اور اس سے اوپر بیٹا، اس سے نیچے والدہ، اس سے اوپر بیٹی، اس سے نیچے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ بہن ضرورت مند ہے، اس کو دے سکتے ہیں، بھائی ضرورت مند ہے، مستحق کے زکوٰۃ ہونا شرط ہے،
اس کو دے سکتے ہیں، پھوپھی ضرورت مند ہے اس کو دے سکتے ہیں، خالہ ضرورت مند ہے اس کو دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے قریبی رشتہ دار ہیں، اصول اور فروع، ان کے علاوہ جو مستحق زکوٰۃ ہے ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور اتنی سی بات سمجھ لیں، پہلا حق بھی انہی لوگوں کا ہے۔ اگر یہ ضرورت مند ہے میرے خاندان میں، آپ کے خاندان میں، تو پہلا حق ان کا ہے۔ جب پہلا حق ان کا ہے تو کوشش کریں کہ ان کو دی جائے۔ ایک اور مسئلہ بڑا اہم ہے، عام طور پر ماسیوں کو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور گھر کے نوکر ہیں ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں، گھر کا گارڈ ہے اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ مستحق کا زکوٰۃ ہے تو بالکل اس کو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن عام طور پہ ہمارے دیکھنے میں آیا کہ ماسی تقریباً ہر گھر کو ایک کہانی سنا رہی ہوتی ہے، ایک بات بتا رہی ہوتی ہے۔ اگر ماسی ایسی ہے تو بھی دھیان سے، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط ہے کہ مستحق کے زکوٰۃ کو ملنی چاہیے، کہ مستحق کے زکوٰۃ کو ملنی چاہیے یا کسی ایسے بندے کو دیا جائے جو مستحق کے زکوٰۃ تک پہنچائے، جیسے کہ ویلفیئرز ہوتی ہیں، جیسے کہ مدرسے ہوتے ہیں، تو وہاں پر اس طرح زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ملکیت میں جائے۔ کوئی مسجد تعمیر ہو رہی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے اس کے لیے زکوٰۃ نہیں لگ سکتی۔ زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ مستحق کے زکوٰۃ ہونا چاہیے، لہذا اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے یا اینی فارم زکوٰۃ کی ادائیگی کسی مالک کو دی جائے۔ بطور مثال اس کو راشن لے کے دے دیا، ٹھیک ہے، گندم کی شکل میں زکوٰۃ دے دی، کھجور کی شکل میں زکوٰۃ دے دی، کپڑے کی شکل میں زکوٰۃ دے دی، واشنگ مشین لے کے دے دی، مستحق کے زکوٰۃ ہونا چاہیے۔ ایک اور بڑی اہم شرط ہے کہ مسلمان ہونا چاہیے، زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی ہے۔ ضروری ہے کہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مسلمان ہو۔ چنانچہ یہ انڈس ہاسپٹل ہیں یا اس نوعیت کے جتنے بھی ہاسپٹلس ہیں وہاں پر اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ بھئی یہاں پر مسلمانوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے یا نہیں ہے۔ اگر ایسی، جیسے انڈس ہاسپٹل میں باقاعدہ شریعہ بورڈ ہے، ایسے دوسرے ہاسپٹلز ہیں پاکستان میں شریعہ بورڈ ہے، لیکن پاکستان کی بڑی مشہور تنظیمیں ہیں، میں نے وہاں کی تحقیق کی تو وہاں پتہ چلا کہ کوئی شریعہ بورڈ نہیں ہے، زکوٰۃ دھڑلے سے پوری دنیا سے وصول کی جاتی ہے، لیکن وہاں کوئی شریعہ بورڈ نہیں ہے جو زکوٰۃ کے حساب کو دیکھے کہ بھئی یہ واقعتاً مسلمان پہ خرچ ہو رہی ہے یا غیر مسلم پہ خرچ ہو رہی ہے۔ اور باقاعدہ وہاں تنظیم بنی ہوئی ہے، اس میں خاص طور پر اتنے پرسنٹ ہندو شامل ہیں اور ان ہندو بچوں کے اوپر زکوٰۃ خرچ کی جا رہی ہے۔ تو اس کا دھیان رکھا جائے، کسی تنظیم کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، کوئی بھی تنظیم ہے کام کر رہی ہے، اچھا کام کر رہی ہے، جیسا بھی کام کر رہی ہے، آپ کی نظر میں ہو، آپ کی تحقیق کو بھئی یہ بطور مثال یہ تنظیم ہے اور یہ اچھا کام کر رہی ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے یہ اچھا کام کر رہی ہے اور اس کا شریعہ بورڈ بنا ہوا ہے، تو پھر وہاں پر زکوٰۃ ہے۔ جس کا شریعہ بورڈ نہ بنا ہو اس میں بڑا دھیان دینا چاہیے۔ پاکستان کی ایک بہت بڑی تنظیم ہے، 26 ممالک میں کام کرتی ہے، میں نے تحقیق کی تو بھی ہمیں شریعہ بورڈ کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود سمجھتے ہیں کہ ہم نے کہاں ہم نے پیسے کو خرچ کرنا ہے، کہاں مونیٹائز کرنا ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہمیں کسی شریعہ بورڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ظاہری بات ہے پھر اس طریقے سے تو نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ وہ مسلمان کو دی جائے، مستحق کو دی جائے، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں لگ سکتی۔ ہاں ہمارا بھائی ہے، ضرورت مند ہے، اس کے اوپر صدقہ دیں، صدقہ خرچ کریں، اس کے اوپر پیسہ بالکل خرچ کریں۔ آپ کا تعلق والا ہے، جاننے والا ہے، شیعہ ہے اور وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو اب اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ زکوٰۃ مسلمان کو دی جائے، قادیانی ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاں باقاعدہ صدقہ دے سکتے ہیں، کوئی ضرورت ہے اس کی ویسے پوری کریں، لیکن مال زکوٰۃ میں سے پوری نہیں کی جا سکتی۔ یہ چھوٹے چھوٹے ضروری مسائل ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے۔ کوئی پیش معاملہ آ رہا ہے تو اس کو پوچھ لینا چاہیے۔ بطور مثال 10 سال کی زکوٰۃ نہیں دی ہوئی، 5 سال کی زکوٰۃ کا حساب خراب ہو گیا تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کس طریقے سے ادا کریں گے۔ وہ الگ جدید مسائل، موٹے جو ضروری سمجھنا ہے وہ انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے تو اتنا سمجھ لیجئے کہ جس وقت زکوٰۃ نکالی جاتی ہے تو اسی وقت ادا کرنا ضروری نہیں، بلکہ زکوٰۃ کو قسطوں میں ادا کر سکتے ہیں، تقسیم کر کے ادا کر سکتے ہیں، باری باری ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ پورا ڈیوریشن 1 سال کا ہوتا ہے، 1 سال کے اندر جب چاہیں زکوٰۃ ادا کریں۔
بطور مثال کسی پہ زکوٰۃ محرم میں فرض ہوئی ہے، وہ اپنی ساری زکوٰۃ رمضان میں ادا کرتا ہے، کوئی بات نہیں، محرم سے لے کے اگلے محرم تک کا ڈیوریشن اس کے پاس ہے کہ پورے سال میں جب بھی چاہے ادا کرے، پورے سال میں جتنی چاہے قسطوں میں ادا کرے، چاہے تقسیم کر کے، یعنی پورا سال ہے۔ جیسے ظہر کا وقت شروع ہوا 12:30 بجے اور ختم ہوا 5 بجے، تو اس کے درمیان جب چاہے ظہر پڑھ سکتا ہے، تو ایسے ہی زکوٰۃ کا وقت نصاب سے شروع ہوا اور اگلے سال تک رہتا ہے، اس میں جب چاہے زکوٰۃ ادا کرے، چاہے ایک باری میں ادا کرے، چاہے 100 بار ملا کے ادا کرے، چاہے 50,000 دے دے، چاہے 5-5 ہزار کر کے 50,000 پورے کرے، تو ایک یہ سمجھ لیجیے۔ دوسرا، کچھ جدید مسائل زکوٰۃ کے حوالے سے اہم اور ضروری چیزیں۔ کسی پرائز بانڈ خریدنا جائز نہیں ہے، عام طور پہ پرائز بانڈ سودی ہوتے ہیں، اور کچھ اگر اسلامک پرائز بانڈ ہیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن پرائز بانڈ عام طور پہ سودی ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، زکوٰۃ ہمیشہ حلال مال پر فرض ہوتی ہے۔ مال حرام، کوئی حرام کما رہا ہے، سود کما رہا ہے، جوئے کے اوپر پیسے لگا کے کما رہا ہے، تو اس مال کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، ایک بنیادی بات۔ لیکن اس کے اندر بھی دیکھیں، بطور مثال 15,000 کے پرائز بانڈ خریدے ہیں اور وہ اس نے 100 پرائز بانڈ خریدے ہیں 15,000 کے، تو یہ ایک بڑی اماؤنٹ بن جاتی ہے۔ لیکن اب پرائز بانڈ جو 15,000 کا ہے وہ 20,000 کا بک رہا ہے، تو اب جو 15,000 ہے وہ تو حلال کے ہیں، اور اس کے اوپر جو 5-5 ہزار روپے لگا ہوا ہے، یا 10,000 لگا ہے، یا 1,00,000 لگا ہوا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن بیسک اماؤنٹ کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ جو اوپر منافع آ رہا ہے وہ تو نہ لینا جائز ہے، اگر لے لیا تو بغیر ثواب کی نیت سے صدقہ کرنا فرض ہے، نہ اس کا استعمال تو حرام ہے، لیکن جو بیسک اماؤنٹ ہے 15,000 یہ اس کے لیے حلال ہے۔ جیسے بطور مثال ابھی کچھ دن پہلے ایک مسئلہ آیا میرے پاس، آج سے تقریباً 17 سال پہلے 2 لاکھ کے پرائز بانڈ عدالت نے مقرر کر دیے تھے، اور اب وہ پرائز بانڈ جناب تقریباً 19 لاکھ کا بن رہا ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ اصل انیشیل 2 لاکھ یہ وصول کر سکتے ہیں، اور بقیہ 17 لاکھ یہ سود ہے، اور اس سود کا استعمال جائز نہیں ہے۔ لہذا ایسے ہی اگر پرائز بانڈ جو ہے وہ 20 لاکھ کا ہو گیا اور انیشیل اماؤنٹ 2 لاکھ کی ہے، تو 2 لاکھ اس کے لیے حلال ہے، بقیہ حرام ہے۔ تو یہ مسئلہ اس طریقے سے ہو گیا۔ کسی بندے کے پاس شیئرز ہیں، تو شیئرز دیکھا جائے گا کہ شیئرز کون سے ہیں، یہ فیوچر انویسٹمنٹ کے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے ڈے کیئرز کے شیئرز ہوتے ہیں، ڈے ٹریڈنگ کے شیئرز ہوتے ہیں، اور مختلف شیئرز ہیں۔ اب فیوچر ٹریڈنگ کے شیئر تو بالکل حرام ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے لیا ہو، یہ بالکل حرام ہے۔ لہذا اس کا وہی مسئلہ ہے کہ جو اصل اماؤنٹ حلال کی ہے تو دیکھا جائے گا۔ لیکن کسی کے پاس شیئرز ہیں اور شیئرز حلال شیئرز ہیں، تو حلال شیئرز بھی وہی شمار کیے جائیں گے جیسے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ جس سے بطور مثال 10 روپے کا شیئر ہے اور وہ 100 روپے کا ہے، اور اس طرح کے 1 لاکھ سے شیئر لیے ہوئے ہیں، تو اگر وہ حلال ہے تو یہی مسئلہ ہے جو میں نے بتایا، اگر حرام ہے تو بھی وہ مسئلہ میں نے واضح کر دیا کہ حلال آمدن کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، حرام آمدن پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن شیئرز بالکل ایسے ہیں جیسے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ ایک یہ بات ہوگی کہ شیئرز کے اوپر زکوٰۃ اس صورت میں جب وہ حلال ہوں گے، اگر وہ حرام ہیں تو پھر اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ انیشیل اماؤنٹ حلال تھی تب زکوٰۃ ہوگی، ورنہ تو الگ مسئلہ ہے۔ یہ شیئرز کی بات ہوگی، اور شیئرز بالکل ایسے جیسے پیسے۔ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ مکان بیچ دیا، پلاٹ بیچ دیا، اس کے پیسے بینک میں فکس ڈپازٹ کر دیے، اور فکس ڈپازٹ کر کے اس کی جو پروفٹ ہے وہ کھانا شروع کر دیا۔ تب اس میں یہی مسئلہ ہے کہ فکس ڈپازٹ اگر سودی بینک میں کیا ہے اور اس کے اوپر جو پروفٹ جنریٹ ہو رہا ہے اس پروفٹ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ حرام ہے، وہ تو ویسے ہی وصول کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن جو انیشیل اماؤنٹ اس نے رکھا ہوا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، اور وہی طریقہ کار ہے جو میں نے پیچھے ذکر کیا ہے، اس طریقے سے زکوٰۃ ہوگی۔
موٹے موٹے مسائل ہیں، اگر کسی کو سمجھ میں نہ آ رہے ہو تو الگ سے بھی پوچھ سکتے ہیں، مجھ سے مل کے پوچھ سکتے ہیں بھی کس طریقے سے ہم نے زکوٰۃ نکالنی، کیونکہ باریک مسائل ہے۔ لیکن میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ اویئرنیس ہو جائے کہ بھئی یہ مسائل ہوتے ہیں، عام طور پہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ زمانہ گزر جاتا ہے، اچھا مجھے تو پتہ نہیں تھا اس پہ زکوٰۃ تھی۔ ایک اور مسئلہ جو آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے، لوگ موبائل کے اوپر ٹریڈنگ کرتے ہیں، موبائل کے اوپر بزنس کرتے ہیں، اور آن لائن بزنس کے اندر لوگ لاکھوں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، لاکھوں استعمال کرتے ہیں، اور کہتے ہیں جی تو کھیل کھیل کے اندر کمایا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو عام طور پہ جو ٹریڈنگ ایپس ہوتی ہیں، ان ٹریڈنگ ایپس کے اوپر کمائی جائز نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے۔ عام طور پہ جو ٹریڈنگ ایپس ہوتی ہیں، میں نے تقریباً 100 سے زیادہ ایپس کے اوپر تحقیق کی، میرا پورا تھیسس ہے اس کے اوپر۔ تو ان جو ٹریڈنگ ایپس ہوتی ہیں ان کا بیسک کمائی ہی حرام ہوتی ہے، ناجائز ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص ٹریڈنگ کر رہا ہے تو ٹریڈنگ کے اندر ظاہری بات ہے پروفٹ جب ہے ہی حرام تو اس کے اوپر زکوٰۃ کا تو مسئلہ ہی الگ ہے۔ لیکن آج کل کچھ ایسی ٹریڈنگز ہیں جو بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی کے اوپر ہو رہی ہیں۔ تو کرپٹو کرنسی کے حوالے سے ابھی تک علماء کا سکوت ہے، پوری دنیا کے اندر عرب علماء ہیں، پاکستان کے علماء ہیں یا جو بھی ہے، تو کرپٹو کے حوالے سے پوری دنیا میں علماء کا سکوت ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کوئی بھی اس کو مالکانہ حقوق سے انکار نہیں کرتا، یعنی کوئی یہ نہیں مانتا کہ یہ کرنسی ہے یا نہیں ہے، لیکن کیپٹل ہر کوئی مانتا ہے۔ یعنی اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں کہ یہ کیپٹل ہے، کیپٹل مطلب یہ سرمایہ کاری ہے، پیسہ ہے یا نہیں ہے، کرنسی ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ لیکن اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں کہ یہ کیپٹل ہے، جس سے زمین ہے نا، زمین ہمارا اثاثہ ہے، گھر ہمارا اثاثہ ہے، تو اس اثاثہ ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ لیکن چونکہ یہ پیسہ نہیں ہے تو پیسہ ہونے اور نہ ہونے میں اختلاف ہے، تو اس اختلاف کی بنیاد پر زکوٰۃ کے مسائل کے اوپر بھی سکوت ہوتا ہے۔ جہاں تک میری اور بہت سے علماء جو اس موضوع کے اوپر تحقیق کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، ان کے حساب سے یہ بہرحال سرمایہ کاری ہے، لہذا رائے ہے، فتویٰ نہیں ہے۔ رائے ہے، فتویٰ اس وقت ہوتا ہے جب کبار علماء ساتھ شام، یعنی بڑے علماء جیسے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا یوسف قرضاوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شہید انتقال فرما گئے، اس طریقے سے بڑے علماء کسی بات کا متفق ہوتے ہیں تو پھر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ لیکن رائے ہے کہ آج کے زمانے میں اگر کسی کے پاس کرپٹوز ہیں اور تو کرپٹوز کی قیمت فروخت کے اوپر اگر وہ پیسہ اس حساب سے بن رہا ہے کہ وہ نصاب کی حد تک پہنچ رہا ہے تو احتیاطاً اس پر زکوٰۃ دینی چاہیے، کیونکہ وہ پیسہ ہے اور آپ اس کے اوپر پروفٹ جنریٹ کر رہے ہیں، جب پروفٹ لے رہے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ سرمایہ کاری ہے، سرمایہ کاری کے اوپر زکوٰۃ ہوتی۔ احتیاطاً یہ مسئلہ بتاتے ہیں، ایک رائے بتا رہے ہیں، فتویٰ نہیں بتا رہے، کسی کی رائے اس سے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن آگے چل کے جو سمجھ میں آ رہا ہے آئندہ 8 سے 10 یا 15 سالوں کے اندر یہی نظر آ رہا ہے کہ کرنسیز جو ہے وہ کرپٹوز میں، جیسے ابھی پلاسٹک کرنسی میں ہمارا اکثر و بیشتر تجارت ہوتی ہے، اب امتیاز چلے جائیں، میٹرو چلے جائیں یا کسی بھی سپر مارکیٹ چلے جائیں یا پھر طارق روڈ کی کسی دکان پہ چلے جائیں یا کسی قریب دائیں بائیں سپر سٹور میں چلے جائیں، تو وہاں پر آپ کو زیادہ تر جو پیمنٹ ہو رہی تھی وہ پلاسٹک کرنسی یعنی کارڈ کے ذریعے سے ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جیسے آج پلاسٹک کرنسی کے ذریعے ہو رہی ہے، آگے چل کے کرپٹوز کے اندر ہو رہی ہوگی، اور دنیا کے اندر بے شمار جگہ ہیں، تقریباً 36,000 سے زیادہ ATM کرپٹو کے بن چکے ہیں۔ اس طریقے سے کارڈ پیمنٹ، موبائل پیمنٹ، اور اس طریقے سے پاکستان میں تو موبائل پیمنٹ کم ہے، کارڈ پیمنٹ بہت زیادہ ہے، لیکن دنیا کے اندر موبائل پیمنٹ جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہے جیسے پاکستان میں کارڈ پیمنٹ ہو چکی ہے۔ تو ظاہری بات ہے پاکستان کے اندر بھی اگلے چند سالوں میں یہ چیز آنی ہے، تو اس سے سمجھ میں یہی آ رہا ہے کہ آگے جو فیوچر ہے اس میں کرپٹو بھی ایسے ہی چلے گی جیسے آج ہماری پلاسٹک کرنسی چل رہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال آگے چل کے تحقیق یہی نظر آ رہی ہے، آگے واللہ علم کیا تحقیق ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کے پاس کرپٹوز رکھے ہوئے، میرے خود اپنے دوست نے 8 کروڑ کرپٹو اس کے پاس رکھے ہوئے، یہ بھی وہ جو کوائن ہے وہ اس کی ویلیو اتنی نہیں ہے، ویلیو چڑھ جاتی ہے تو وہ پھر تو اب یہ معاملہ ہے۔ تو کرپٹو اگر کسی کے پاس ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ احتیاطاً اس کے اوپر زکوٰۃ دے، کیونکہ کرپٹو کے اندر کوائنز تو ہزاروں ہیں، اب کسی کوائن کی ویلیو ہے، جیسے بٹ کوائن کی بہت بڑی ویلیو ہے،
اور اسی طریقے سے بیٹا کائن کی بہت بڑی ویلیو ہے اور ایتھیریم کی بہت بڑی ویلیو ہے. اس طریقے سے اور بھی بہت سے کوائنز ہیں جن کی ویلیو، اور بہت سے کوائن ایسے ہیں جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے آگے چل کے یہ معاملات ہونے ہیں. لہٰذا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میرے پاس یہ ہے اور میں اس میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں تو یہ مال تجارت بہرحال ہے اور اس مال تجارت کو جمع کیا جائے گا زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے. تو یہ کچھ موٹے موٹے ضروری مسائل زکوٰۃ کے، اور یہ ہماری آج زکوٰۃ کے حوالے سے جو نشست ہے یہ مکمل ہوتی ہے. آگے انشاءاللہ